ایک زمانے میں کسی بادشاہ کے گھر ایک شہزادی پیدا ہوئی جو بے حد حسین اور نرم مزاج تھی۔ اس کی آنکھیں ستاروں جیسی چمکتی تھیں مگر اس کا جسم کمزوری سے چور چور تھا۔ بادشاہ نے لاکھوں حکیموں کو بلوایا مگر کوئی بھی اس بیماری کی وجہ نہ سمجھ سکا۔ شہزادی دن بدن گرتی رہی، اس کے ہونٹ خشک ہو گئے اور ہاتھ پتوں کی طرح کانپنے لگے۔ ملک بھر میں یہ خبر پھیل گئی کہ شہزادی کو کوئی لاعلاج بیماری لگ گئی ہے۔ بادشاہ نے پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ جو بھی اسے شفا دے گا اسے آدھی سلطنت دی جائے گی۔ کئی دنوں بعد ایک بہت بوڑھا حکیم شہر کے دروازے پر آیا جس کے بال سفید تھے اور چہرے پر نور تھا۔ اس کے پاس کوئی مہنگا ساز و سامان نہ تھا نہ کوئی قیمتی دوائیاں، بلکہ اس کے پاس ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی۔ محافظوں نے اسے روکا تو اس نے کہا کہ میں صرف اس شہزادی کا درد سمجھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اسے فوراً محل بلوایا مگر دل ہی دل میں مایوس تھا۔ بوڑھے حکیم نے شہزادی کے قریب جا کر اس کی نبض نہیں دیکھی بلکہ اس کے چہرے کے تاثرات پر غور کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ بیماری جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے، جس کی جڑ دل کی ویرانی میں چھپی ہے۔ حکیم نے بادشاہ سے پوچھا، کیا اب کی بیٹی کبھی محل سے باہر نکلتی ہے؟ بادشاہ نے کہا، کبھی نہیں۔ حکیم نے کہا، یہ وہ راز ہے جسے کوئی ڈاکٹر نہیں سمجھ سکتا، اس لڑکی کا دل اکیلا پن کھا رہا ہے۔ شہزادی نے ہلکی آواز میں کہا، میں کیسے باہر جا سکتی ہوں جب یہ محل ہی میری قید ہے؟ حکیم نے اسے کہا، بیٹی تمہارا مرض علاج سے زیادہ محبت اور دعا سے ٹھیک ہوگا۔ بادشاہ کو یہ باتیں عجیب لگیں مگر حکیم نے کہا کہ مجھے 3 دن مہلت دیں ورنہ میں کچھ نہیں لوں گا۔ بادشاہ نے سوچ کر حکیم کو شہزادی کے کمرے میں ہی رہنے کی اجازت دے دی۔ پہلے دن حکیم نے شہزادی کے پاس بیٹھ کر اسے اللہ کی رحمت کے قصے سنانے شروع کیے۔ اس نے بتایا کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے تو انہوں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی۔ شہزادی نے کہا کہ میں نے بہت صبر کیا ماں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، میرے جسم نے جواب دے دیا۔ حکیم نے کہا، صبر وہ کنجی ہے جو بندہ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے چاہے جسم ٹوٹ جائے۔ دوسرے دن حکیم نے شہزادی کو چھوٹے چھوٹے پودے دکھائے جنہیں محل کے برآمدے میں لگایا گیا تھا۔ شہزادی نے پودوں کو پانی دیتے ہوئے پے۔ تیسرے دن حکیم نے شہزادی کو اپنے ساتھ محل کی سب سے اونچی چھت پر لے جایا جہاں سے پورا شہر نظر آتا تھا۔ شہزادی نے دیکھا کہ شہر کے بچے گلیوں میں کھیل رہے ہیں، بڑے محنت کر رہے ہیں اور پرندے آزاد ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کیونکہ اسے اپنی بے بسی کا احساس ہوا جو قید میں جی رہی تھی۔ حکیم نے اس سے کہا، بیٹی یہ دنیا تمہاری قید نہیں بلکہ تمہاری آزمائش ہے اور ہر آزمائش کے بعد راحت ہے۔ شہزادی نے پوچھا، کیا میں ان بچوں جیسی آزاد ہو سکتی ہوں؟ حکیم نے کہا، ہاں مگر پہلے خود کو آزاد کرو۔ اس نے شہزادی کو نماز اور دعا سکھائی اور کہا کہ اللہ کی یاد میں ہی سکون ہے۔ ایک ہفتے بعد شہزادی نے خود محسوس کیا کہ اس کے جسم میں ہلکی سی توانائی لوٹ آئی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یا اللہ مجھے صبر اور شفا دے اور میرا دل غریبوں کی خدمت کرے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کی بیٹی پہلی بار خود چمچ اٹھا کر کھانا کھا رہی ہے جو پہلے لیٹ کر کھاتی تھی۔ حکیم نے شہزادی کو بتایا کہ بیماریاں اکثر اللہ سے دوری اور دل کے خالی ہونے سے آتی ہے۔ اس نے کہا، جب تم دوسروں کے لیے دعا کرو گی تو تمہاری بیماری میں شفا اللہ نازل فرمائے گا۔ شہزادی نے روزانہ 50 یتیم بچوں کو کھانا کھلانے کی عادت ڈالی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگی۔ محل میں ایک دن ایک حادثہ ہوا جب شہزادی اٹھتے ہوئے گر گئی مگر اس بار اس نے آنسو نہیں بہائے بلکہ مسکرائی۔ حکیم نے فوراً اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم ٹھیک ہو رہی ہو کیونکہ تمہارا دل اب کمزور نہیں بلکہ مضبوط ہے۔ شہزادی نے کہا، میں نے سیکھ لیا ہے کہ جسم کی کمزوری سے بڑی کمزوری دل کی تنگ نظری ہے۔ بادشاہ نے حکیم سے کہا، اپنے میری بیٹی کو وہ دیا جو لاکھ حکیم نہیں دے سکتے تھے۔ حکیم نے کہا، بادشاہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تمہاری بیٹی کو توڑ کر جوڑنا سکھایا۔ اس واقعہ کے بعد شہزادی نے قسم کھائی کہ وہ کبھی کسی کو محروم نہیں کرے گی اپنی دعا سے۔ 40 دن گزرنے کے بعد شہزادی کی بیماری جڑ سے ختم ہو گئی اور وہ گلاب کی طرح کھل اٹھی۔ بادشاہ نے حکیم کو آدھی سلطنت دینے کی پیشکش کی مگر حکیم نے سر جھکا کر کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ حکیم نے کہا، میں خود ایک بیمار آدمی تھا، اللہ نے مجھے شفا دی اور درد دوسروں کو سمجھنا سکھایا۔ شہزادی نے حکیم کے قدموں میں سر رکھ دیا اور کہا، آپ میرے استاد ہو اور میں آپ کا مقروض ہوں۔ حکیم نے کہا، بیٹی جب تم کسی غریب کی خدمت کرو تو میری روح خوش ہو جاتی ہے۔
بادشاہ نے محل کے اندر ایک شفاخانہ قائم کرایا جہاں ہر مفت علاج ہوتا تھا۔ ایک دن شہزادی نے حکیم سے پوچھا کہ وہ کون سی دوا تھی جس نے مجھے ٹھیک کیا۔ حکیم مسکرایا۔ حکیم نے کہا وہ 3 چیزیں تھیں: اللہ پر توکل، دوسروں کے لیے محبت اور صبر۔ شہزادی نے کہا لیکن ڈاکٹروں نے تو کہا تھا کہ میری بیماری لاعلاج ہے۔ حکیم نے جواب دیا جب اللہ چاہتا ہے تو ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے۔ اس نے شہزادی کو ایک چھوٹی سی ڈائری دی جس میں اس نے اپنی زندگی کے درد بھرے لمحات لکھے تھے۔ شہزادی نے ڈائری پڑھی تو رو پڑی کیونکہ حکیم نے اپنا سارا درد اسے دکھایا مگر کبھی شکایت نہیں کی۔ حکیم نے کہا مجھے کینسر تھا مگر میں نے دعا سے شفا پائی اور سیکھا کہ درد سکھاتا ہے۔ حکیم نے شہزادی کو اللہ کے 99 ناموں کا وظیفہ سکھایا اور کہا کہ ہر نام میں شفا ہے۔ شہزادی نے ان ناموں کو یاد کر کے ہر روز پڑھنا شروع کر دیا اور معجزہ ہوا۔ جس دن اس نے اشافی کا ورد کیا اس رات اسے خواب میں ایک نورانی شخصیت نظر آئی۔ اس شخصیت نے کہا تو اپنے دل کی سن اور دوسروں کا درد بانٹ کیونکہ درد بانٹنے سے کم ہوتا ہے۔ شہزادی نے صبح حکیم سے یہ خواب سنا تو حکیم کی آنکھیں نم ہو گئیں اور اس نے کہا یہ اللہ کا اشارہ ہے۔ اس کے بعد شہزادی نے اپنی ساری دولت کا 10واں حصہ مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ محل کے ملازمین نے دیکھا کہ شہزادی اب خود اپنے کمرے کی صفائی کرتی ہے اور خادموں کو آرام دیتی ہے۔ ایک دن وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ شہزادی کی سخاوت خزانہ خالی کر دے گی۔ بادشاہ نے کہا خزانہ لوٹ آئے گا مگر نیکی نہیں لوٹتی۔ شہزادی نے حکیم سے درخواست کی کہ وہ ہمیشہ محل میں رہیں مگر حکیم نے کہا میرا کام مکمل ہو گیا۔ حکیم نے کہا میں ایک مسافر ہوں جسے تمہارے درد نے یہاں بلایا اور اب وقت الوداع کا ہے۔ شہزادی نے حکیم کے جانے پر اتنا روئی کہ سارے محل میں چیخ و پکار مچ گئی۔ حکیم نے جاتے ہوئے ایک آخری نصیحت دی بیٹی نماز پڑھنا کبھی مت چھوڑنا چاہے تم بادشاہ بن جاؤ۔ حکیم کے جانے کے بعد شہزادی نے محل کے اندر ایک مدرسہ قائم کیا جہاں بچوں کو قرآن پاک سکھایا جاتا تھا۔ وہ خود ہر جمعہ کو غریبوں میں کھانا تقسیم کرتی اور ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھاتی۔ بادشاہ کو فخر تھا کہ اس کی بیٹی نے دولت کو کم تر نہیں ہونے دیا بلکہ اسے بڑھایا۔ شہزادی نے کبھی شادی نہیں کی اور کہا کہ میری شادی اللہ کے نام سے ہو گئی ہے۔ لوگ اسے دردوں کی شہزادی کہنے لگے کیونکہ وہ ہر درد بانٹ لیتی تھی۔ 1 سال گزرنے کے بعد شہزادی کو ایک خط ملا جس پر لکھا تھا وہ حکیم تم سے ملنا چاہتا ہے۔ شہزادی نے فوراً حکیم کو تلاش کرنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر سفر شروع کر دیا مگر وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ 3 دن کے سفر کے بعد وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچی جہاں حکیم ایک جھونپڑی میں رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ حکیم بستر پر پڑا ہے اور اس کی آنکھیں بند تھیں مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ شہزادی نے حکیم کا ہاتھ تھاما اور کہا استاد میں آپ کو لے کر جاؤں گی واپس محل۔ حکیم نے دھیرے سے کہا بیٹی میری آخری سانس قریب ہے بس تم نے دیکھ لیا مجھے اچھا لگا۔ شہزادی نے اس کے سرہانے قرآن پاک کی تلاوت کی اور حکیم نے آخری سانس لی جیسے سو رہا۔ شہزادی نے حکیم کو اسی جھونپڑی کے پاس دفن کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کی قبر پر ایک درخت لگایا۔ اس نے حکیم کی قبر پر لکھوایا یہ وہ بزرگ ہے جس نے مجھے جینا سکھایا اور مرنا بھی سکھا گیا۔ شہزادی نے حکیم کی جھونپڑی کو مسجد میں تبدیل کر دیا اور خود وہاں رہنے لگی۔ اس نے محل چھوڑ دیا۔ بادشاہ نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر شہزادی نے کہا باپ اب کی رعایتوں سے پہلے حکیم کی دعا نے مجھے انسان بنایا۔ اس نے اپنا سارا زیور اور تاج غریبوں میں تقسیم کر کے ایک سفید چادر اوڑھ لی۔ لوگ اسے فقیہ کی شہزادی کہنے لگے کیونکہ اس نے دنیا کی بادشاہی چھوڑ کر اللہ کی بادشاہی چن لی۔ 5 سال بعد شہزادی نے ایک ایسا اسکول بنایا جہاں بچوں کو مفت تعلیم اور دوائیں دی جاتی تھیں۔ اس نے ہر سال حکیم کی وفات کے دن شفا کا دن منایا جس میں ہزاروں مریض ٹھیک ہوتے تھے۔ لوگوں نے اسے دیکھ کر کہنا شروع کر دیا کہ رہبر وہ نہیں جو رہنمائی کرے بلکہ وہ جو اپنی مثال دے۔ شہزادی نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا اور نہ ہی کبھی کسی کے خلاف باتیں سنے۔ اس کا دل اتنا صاف تھا کہ دشمن بھی اس کی تعریف کرتے تھے اور اسے اپنی ماں کا درجہ دیتے تھے۔ ایک دن شہزادی نے خواب میں حکیم کو دیکھا جو کہہ رہا تھا اللہ تیرے درجات بلند کرے اے میرے بیٹے جیسی بیٹی۔ شہزادی نے زندگی کا آخری وقت اپنے اسکول میں گزارا اور جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے کہا مجھے حکیم کے پاس دفن کرنا۔
اس کی آخری خواہش تھی کہ اس کی قبر کے پاس ہمیشہ ایک چراغ جلتا رہے تاکہ مسافر راستہ تلاش کر سکے۔ جب وہ فوت ہوئی تو پورے ملک میں سنوتی تھی اور لوگ اسے کندھے دینے کے لیے صفوں میں بندھ گئے۔ بادشاہ خود اس کے جنازے میں آیا اور روتے ہوئے بولا، میری بیٹی نے مجھے حکومت کرنا سکھایا۔ اس کی قبر پر آج بھی لوگ آتے ہیں اور اس کے پودے ہاتھ لگا کر شفا پاتے ہیں۔ لوگوں نے اس کے نام پر ایک درسگاہ بنائی جس کا نام او شہزادی شفا رکھا گیا۔ یہ کہانی صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے پیغام ہے جو اپنے درد میں گھرا ہوا ہے۔ درد وہ تحفہ ہے جو اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ بلند کرنا چاہتا ہے، جیسے سونا آگ میں تپتا ہے۔ جب تم کسی کے درد کو سمجھو گے تو تمہارے اپنے درد کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ یہ اسلامی تعلیم ہے کہ اعلیٰ آمن اہدا کام ہے تو آمبیول نائفنان مایا آباؤل نفسا، یعنی تم اس وقت تک ممن نہیں ہو سکتے جب تک دوسروں کے لیے وہ اچھا نہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو۔ شہزادی اور حکیم کا یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ شفا صرف دوائیوں میں نہیں بلکہ محبت اور قربانی میں بھی ہے۔ لہذا اپنے دل کو دوسروں کے لیے کھولو کہ شاید تمہاری ایک دعا کسی کی زندگی بدل دے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ نے انسان کو تنہا نہیں بنایا بلکہ دوسروں کے ساتھ رشتوں میں جینے کے لیے بنایا۔ جب تم کسی کی مدد کرتے ہو تو فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اور تمہارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ حکیم نے شہزادی کو سکھایا کہ سب سے بڑی شفا رضا بقضن ہے، یعنی اللہ کی مرضی پر راضی رہنا۔ شہزادی نے جب یہ سیکھا تو اسے اپنے بیمار جسم سے بھی پیار ہو گیا کیونکہ اس نے اسے عاجزی سکھائی تھی۔ اس لیے کبھی اپنی بیماری پر مت روا بلکہ شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں صبر کی دولت دی ہے۔ یہ وہ دولت ہے جسے چور نہیں چرا سکتے اور نہ ہی زلزلہ مٹا سکتا ہے۔ ایک اور سبق یہ ہے کہ بوڑھے لوگ تجربے کے خزانے ہوتے ہیں اور ان کی ایک بات نوجوانوں کی سوچ بدل سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں بوڑھوں کی عزت کو فرض قرار دیا گیا اور ان کی خدمت کو جنت کی کنجی بتایا گیا۔ اگر شہزادی نے حکیم کی بات نہ مانی ہوتی تو وہ آج تک قید میں مر چکی ہوتی۔ انسان کی حقیقی آزادی اس کے دل میں چھپی ہوتی ہے اور وہیں سے شفا شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور یہ وعدہ سچا ہے۔ یہ آسانی اس وقت آتی ہے جب انسان اپنے مشکل حالات میں اللہ کو نہیں بھولتا۔ شہزادی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی سے بدتمیزی نہیں کی اور نہ ہی کبھی اپنی بیماری کا بہانہ بنا کر کسی کی خدمت ٹالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہو۔ شہزادی نے اسی حدیث پر عمل کیا اور لوگوں کے لیے اپنے آپ کو جھونک دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آتے ہیں اور اس سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو دوسروں کے کام آتا ہے اللہ اس کے کام آتا ہے۔ چنانچہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مشکلیں حل ہوں تو پہلے دوسروں کی مشکلات حل کرو۔ آخر میں یہ کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ موت سب کو آئے گی لیکن مرنے کے بعد بھی زندہ رہنے والے وہ ہیں جو نیکیوں کا سلسلہ چھوڑ جاتے ہیں۔ حکیم نے کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا مگر اس نے ایک شہزادی کی زندگی بدل دی جو پھر لاکھوں تک پہنچی۔ اسی طرح اب بھی کسی ایک شخص کی زندگی بدل سکتے ہو اور وہ بدل پوری نسل کو بدل دے گی۔ اسلام میں ایسے شخص کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ شہزادی نے اپنی ساری دولت خرچ کی مگر اللہ نے اسے وہ عزت دی جو بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ کے راستے میں دی جانے والی ہر چیز تمہارے پاس کئی گنا بن کر واپس آتی ہے۔ ہم اس کہانی کو یہ کہہ کر ختم کرتے ہیں کہ ہر انسان میں ایک حکیم اور ایک شہزادی چھپی ہوئی ہے۔ حکیم وہ ہے جو دوسروں کا درد سمجھے اور شہزادی وہ ہے جو اپنا درد دوسروں پر ظاہر کرنے سے نہ ڈرے۔ آج کا دور بہت مصروف ہے مگر ذرا رک کر سوچو کہ تم نے آخری بار کب کسی کے آنسو پونچھے۔ اگر نہیں تو دوبارہ شروع کرو کیونکہ ابھی بھی وقت ہے اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ یہ کہانی آپ کو یوٹیوب پر سنانی ہے تو اسے اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر سنانا کیونکہ سچے جذبات ہی دلوں کو چھوتے ہیں۔ اللہ ہمیں حکیم اور شہزادی دونوں کے درجات عطا کرے اور ہمارے دل دوسروں کے لیے رحمت کا باعث بنائے، آمین۔